السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اور ان کی کرامت سماعت فرمائیں۔ آپ 15 رمضان المبارک 3 ہجری میں پیدا ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اس بچہ کا نام رکھو۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کا نام آپ رکھے۔ حضور نے فرمایا، میں اس بچہ کا وہ نام رکھوں گا جو خدا تعالی فرمائے گا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، خدا عز و جل اس صاحبزادے کی پیدائش پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ اس کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے صاحبزادہ شبر کا نام رکھو، جس کا معنی ہے حسن۔ تو حضور نے آپ کا نام حسن رکھا اور کنیت ابو محمد۔ پھر پیدائش کے 7ویں دن آپ کا عقیقہ کیا، بال منڈوائے اور حکم فرمایا کہ بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی جائے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس وقت آپ کی عمر صرف 7.5 سال کی تھی۔ اس کے باوجود آپ سے متعدد حدیثیں مروی ہیں۔ 7.5 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے، اس وقت کی اتنی حدیثیں یاد رکھنا اور نقل کرنا آپ کے حافظہ کا کمال ہے۔ آپ شکل و صورت میں اپنے نانا جان پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، الحسن اشبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما بین الصدر الی الرأس، یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سر سے لے کر سینہ تک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت مشابہ ہے۔ والحسین اشبہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما کان اسفل من ذالک، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جسم اقدس کے زیر حصہ سے بہت مشابہ ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں، ایک سینہ تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک۔ حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، صاف شکل پاک ہے، دونوں کے ملنے سے آیا۔ خط توأم میں لکھا ہے، یہ 2 ورقہ نور کا۔ اور ارشاد فرماتے ہیں، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسین۔ تمثیل نے اس سایہ کے 2 حصے کیے، آدھے سے حسن بنے ہیں، آدھے سے حسین۔ آپ کے فضائل، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل میں بہت سی حدیثیں مروی ہیں، جن میں سے کچھ پیش کی جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ منبر پر رونق افروز ہیں اور حضرت حسن آپ کے پہلو میں ہیں۔ آپ کبھی صحابہ کی طرف توجہ فرماتے اور کبھی ان کی طرف، اور فرمایا، ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین من المسلمین، میرا بیٹا یہ سردار ہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 گروہ کے درمیان مصالحت کرا دے گا۔ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے میں ہوتے اور حضرت حسن آتے تو آپ کی گردن مبارک یا پشت مبارک پر سوار ہو جاتے، تو آپ انہیں اتارتے نہیں تھے، وہ خود ہی اتر جاتے تھے۔ اور میں نے دیکھا کہ آپ رکوع کی حالت میں ہوتے تو آپ انہیں اتارتے نہیں تھے، وہ خود ہی اتر جاتے تھے۔ اور میں نے دیکھا کہ آپ رکوع کی حالت میں ہوتے تھے تو اپنے پیروں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دیتے کہ حضرت حسن ان کے درمیان سے دوسری طرف گزر جاتے۔ اور حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے کندھے پر بٹھائے ہوئے ہیں اور دعا فرما رہے ہیں، اللہم انی احبہ فاحبہ، یعنی اے اللہ میں اس سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی اس سے محبت رکھ۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے کندھے پر بٹھائے ہوئے تھے۔ کسی صحابی نے کہا، نعم المرکب رکبت یا غلام، اے صاحبزادے تیری سواری بہت اچھی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نعم الراکب ہوا، اور سوار بھی تو بہت اچھا ہے، یعنی اے صحابی یہ تو نے دیکھا کہ سواری کتنی اچھی ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھ کہ سوار کتنا اچھا ہے۔ ایک دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس
قریش اور دیگر قبیلوں کے بڑے بڑے لوگ جمع تھے۔ انہوں نے فرمایا مجھے بتاؤ ماں اور باپ، چچا اور پھوپھی، خالہ اور ماموں، نانی اور نانی کے اعتبار سب سے زیادہ معزز کون شخص ہے؟ حضرت مالک بن عجلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا یہ سب سے افضل ہے۔ ان کے والد امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب ہے، ان کی والدہ سیدۃ النساء حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، ان کی نانی ام المؤمنین حضرت خدیجہ بنت خویلد ہیں اور نانا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ ان کے چچا حضرت جعفر ہے جو جنت میں پرواز کرتے ہیں، اور پھوپھی حضرت ام ہانی بنت ابی طالب ہے اور ان کے ماموں اور خالائیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صاحبزادے اور صاحبزادیاں ہیں۔ حاکم کی روایت ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر سواری کے پیدل 25 حج ادا فرمائے۔ حالانکہ اعلیٰ قسم کے اونٹ آپ کے ہمراہ ہوتے تھے، لیکن آپ ان پر سوار نہیں ہوتے تھے اور پیادہ راستہ طے فرماتے تھے۔ آپ سخاوت میں بے مثال تھے کہ بسا اوقات ایک ایک شخص کو 1 لاکھ درہم عطا فرما دیتے تھے۔ ابن سعد علی بن زید سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 بار آدھا مال خدا کی راہ میں دے دیا اور 2 مرتبہ اپنا پورا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ آپ بہت بڑے بردبار اور حلیم الطبع تھے۔ ابن سعد روایت کرتے ہیں کہ مروان جب مدینہ منورہ میں حاکم تھا تو وہ منبر پر علی الاعلان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہتا تھا، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کمال تحمل کے ساتھ اس کی گستاخیوں کو برداشت کر لیتے تھے۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور مروان کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی کہ اس گستاخ نے آپ کے سامنے ہی آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، مگر آپ خاموش رہے۔ اسی درمیان مروان نے اپنے داہنے ہاتھ سے ناک صاف کی تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا افسوس تجھے اتنا بھی نہیں معلوم کہ داہنا ہاتھ اس کام کے لیے نہیں ہے، بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا چاہیے۔ یہ سن کر مروان خاموش رہا۔ اپنی برائی سن کر تو آپ خاموش رہے، لیکن جب غلط بات آپ نے دیکھی تو فوراً تنبیہ فرمائی، یہ آپ کی حق گوئی ہے، عیب جوئی نہیں۔ بعد مدعیان علم جو طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا ہے اس قسم کی تنبیہ کو عیب جوئی قرار دیتے ہیں۔ خدائے عز و جل انہیں حق گوئی اور عیب جوئی کا فرق سمجھنے کی توفیق رفیق بخشے، آمین۔